السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم فعل مضارع گردان پڑھنے جا رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے فعل ماضی گردان پڑھی تھی اور آج ہم فعل مضارع گردان پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فعل مضارع کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ مضارع کی ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے؟ مضارع ہمیں بتاتا ہے جو ہمیں موجودہ اور حال کے بارے میں بتاتا ہے، جو موجودہ ہمارے صورتحال چل رہی ہے یا حال میں آنے والی ہے۔ اس میں آج ہم دیکھیں گے کوئی مرد ہوگی عورت ہوگی، وہ کوئی کام حال میں کریں گے یا پھر مستقبل میں کریں گے۔ ماضی میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کوئی کام ماضی میں ہو رہا تھا گزرے ہوئے زمانے میں، لیکن آج کی ہماری جو گردان ہے یا تو وہ موجودہ زمانے میں کام ہو رہا ہوگا یا پھر آنے والے زمانے میں کام ہوگا۔ تو اس سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ سیکھ لیتے ہیں گردان ہوتی کیا ہے۔ تو گردان بیٹا ایسی ہوتی ہے، آپ سمجھ لیجیے انگلش کے ٹینس ہوتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کہاں ہی لگانا ہے، کہاں ہم نے شی لگانا ہے، ہم نے میل کے لیے ہی اور فیمیل کے لیے شی لگانا ہے۔ تو گردان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم یہاں دیکھتے ہوتے ہیں کہ جیسے اردو میں کہتے ہیں یہ کام ایک بندے نے کر لیا ہے، کرتا ہے یا کرے گا، یہ کام دو بندے ہیں یہ آج کریں گے یا کل کریں گے، یہ کام دو عورتیں ہیں آج کریں گی یا کل کریں گی۔ لیکن سمپل ورڈنگ میں تو ہم کہہ دیتے ہیں ایسے، لیکن اس میں آپ کو پتہ مذکر اور مؤنث کا فرق ہوتا ہے۔ تو عربی کے گرامر میں بھی ہم نے مذکر اور مؤنث کا فرق رکھنا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میل کے لیے کون سا سیگا اور فیمیل کے لیے کون سا سیگا، سیگے سے مراد کون سا لفظ جو ہے وہ آئے گا۔ اگر ہم کہیں گے دو مردوں نے یہ کام کیا تو کون سا لفظ آئے گا، اگر ہم کہتے ہیں دو عورتوں نے کام کیا تو کون سا لفظ آئے گا۔ پھر اس میں ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دو مرد ہیں ایسے بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہم پھر کہتے ہیں دو مرد ایسے بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ تو ان دونوں کے سیگے بھی الگ الگ ہوتے ہیں، لفظ الگ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جو گردان ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فعل مضارع کی ڈیفینیشن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ فعل مضارع وہ ہوتا ہے جو ہمیں حال اور مستقبل کے بارے میں بتائے، حال جو ہمارا چل رہا ہے، مستقبل جو ہمارا آنے والا ہوتا ہے۔ تو گردان کو شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جو ایک بندہ کرتا ہے، موجودہ صورتحال میں کرتا ہے یا آنے والے وقت میں کرے گا، یہ کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کے لیے لفظ آتا ہوتا ہے یفعلو، یفعلو۔ اور فعل مضارع کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ شروع میں یا لگی ہوتی ہے، یہ والی یا، کیونکہ شروع میں یا ضرور آتا ہے، یفعلو۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا فعالہ، فعالہ سے کیا بن گیا یفعلو۔ جیسے ضرب بنے گا یضرب، اس لیے اس کی جزری بو ہوتی ہے گردان فعل مضارع میں، ٹھیک ہے۔ تو نشانی کیا ہوتی ہے اس کی، شروع میں یا آتی ہے، یہ والی۔ تو جہاں بھی یا ہے تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ گردان کس کی ہے، فعل مضارع کی گردان۔ تو جو فعل مضارع گردان اس کا پہلا لفظ یہ ہوتا ہے یفعلو، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یہ کوئی کام ہے جو آج موجودہ صورتحال میں کرے گا یا پھر آنے والے وقت میں کرے گا۔ اگر وہی کام ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ دو لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے ہم نے پڑھا ایک بندہ کر رہا ہے، اب ہم کہتے ہیں وہی کام ہے جو دو لوگ کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا آئے گا یفعلانی، یہ کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد، یعنی کہ دو انسان ہیں، میل ہیں جو کام یا آج کریں گے یا پھر کل کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھے گا ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بات کریں جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہمارے سامنے بیٹھے نہیں ہیں۔ تو پہلا بھی ہم یفعل والا یہ کہ ہمارے سامنے بیٹھا نہیں ہے، ہم ایسے بھی بات کریں کوئی کام ہے، یہ کام جو ایک بندہ یا تو وہ آج کر لے گا یا پھر وہ کل کر لے گا، سمجھ ہم پلاننگ کر رہے ہیں کسی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی وہی لفظ یفعلان ہے، یعنی کہ یہ بھی دو بندے ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کام جو ہے وہ آج کریں گے یا پھر آنے والے وقت میں کریں گے، اس کے لیے کیا آتا ہے یفعلان۔ اس کے بعد تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے یفعلون، اس کا مطلب ہے کرتے ہیں یا کریں گے سب مرد۔ سب مرد تین جب زیادہ ہو جائے، تین یا تین سے زیادہ، ہم کوئی ایسا کام ہے جو جہاں تین یا تین زیادہ لوگوں نے کام وہ مل کر کرنا ہے، تو ہم اس کے لفظ کو استعمال کریں یفعلون، اور یہ بندے ہمارے سامنے موجود نہیں بیٹھے، ہم ویسے اپنی پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں کام کریں گے، یا آج کر لیں گے یا پھر آنے والے وقت میں کر لیں گے۔ اب دیکھیں وہی کام ہے، ہم نے میل کے بارے میں پڑھا، ہم وہی کا وہ فیمیل کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی کام تھا، کسی کے بارے میں بات کر رہے تھے، ہم نے کہا یفعلون، لیکن اگر ہم وہی الفاظ کسی عورت کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کوئی عورت ہے، وہ ایک کام آج کرے گی یا کل کرے گی، اور وہ عورت بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم ویسے ہی اپنی ڈسکشن کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کسی سے کہ ایک عورت ہے فلاں، کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے، ہم کہتے ہیں وہ کام آج کرے گی یا پھر کل کرے گی، اس کے لیے لفظ آئے گا تفعلو، تفعلو یہ والا۔ اب دیکھیں یہاں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ جب مذکر تھا تو ہم نے کہا یفعلو، جب مؤنث تو ہم کہہ رہے ہیں تفعلو، یہی سیکھنے والی چیز ہے کہ یہی چیز ہم گردان میں سیکھتے ہیں، اور اسے وہ گردان کہتے ہیں۔ ہم یہاں لفظوں کی پہچان کرتے ہیں کہ میل کے لیے کون سا لفظ اور فیمیل کے لیے کون سا لفظ آئے گا۔ اردو میں سمپل ہم کہہ دیں کہ یہ کام ایک بندہ کرے گا، یہ کام ایک عورت کرے گی، لیکن عربی میں کہتے ہوئے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔
اب دیکھیں کرنے میل کے لیے ہم نے یفعلو کہا اور عورت کے لیے ہم کیا کریں تفعلو، یہ والا سیکھا تفعلو. اور وہی کام ہے دو عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دو عورتیں وہ کام کریں گی، ٹھیک ہے، اور ہمارے سامنے وہ بھی موجود نہیں ہے، ویسے پلاننگ کر رہے ہیں ڈسکشن کر رہے ہیں. اس کے لیے آئے گا تفعلانی، کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں، ٹھیک ہے، آج کر لیں گے یا پھر کل کر لیں گے. اس میں ایسا اس لیے آ رہا ہے کہ ہم فعل مضارع کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جو ہمیں حال اور مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے، اس لیے اسی میں آیا کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، وہ یا تو کسی دوسرے کمرے میں بیٹھی ہیں یا وہ کہیں اور ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے وہ کام آج کریں گے یا پھر کل کریں گے. اب وہی کام ہے 3 سے زیادہ عورتیں کرتی ہیں، اس کے لیے ہم کہیں گے یفعلنا، کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں. تفعلوا تفعلان یفعلن، یہاں آنا یفعلنا. اب آپ سوچ رہے ہو یہاں تفعلون آنا چاہیے، وہ آگے جا کر آئے گا، یہاں پر آنا ہے یفعلنا، یعنی کرتی ہیں یا کریں گی 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس لائن میں ہم نے کیا سیکھا ہے، اس لائن میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ کوئی کام تھا، ہم کوئی 2 لوگ پلاننگ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، پہلے مذکر کے بارے میں پلاننگ کر رہے تھے، ہم نے ایک بندے کی پلاننگ کی، 2 کی اور پھر 3 یا 3 سے زیادہ کی تھی اور ہمارے سامنے وہ موجود نہیں تھے. اس کے لیے ہم نے مختلف لفظ سیکھے، یفعلو یفعلان یفعلون. پھر کوئی کام تھا، ہم نے کہا عورتوں کے بارے میں بھی تھوڑا ڈسکس کر لیتے، انہوں نے بھی کوئی کام سیم ٹو سیم کرنا ہے، انہیں کی مردوں کی طرح کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کیا تفعلو تفعلان یفعلن. ایک کرتی ہے کرے گی وہ ایک عورت، کرتی ہیں کریں گی وہ 2 عورتیں، کرتی ہیں کریں گی وہ سب عورتیں. یہاں اب دیکھیں میل کے لیے ہم نے اور لفظ استعمال کیا، فیمیل کے ہم نے کوئی اور لفظ استعمال کیے. اسی کو گردان کہتے ہیں کہ ہم نے لفظوں کی پہچان کرنی ہوتی ہے. اب جو پہلے 6 سیغے یا جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے 6 لفظ ہوتے ہیں، ان میں ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتے، غیر موجود ہوتے ہیں، ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام آج کریں گے یا کل کریں گے. فعل مضارع میں جیسے فعل ماضی میں تھا، یہاں بھی وہی رول اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگلے جو 6 سیکھے وہ اب ان میں جو ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے سامنے موجود ہوں گے، ہم انہیں کہیں گے یہ کام تم کرو گے، آج کرو گے یا پھر کل کرو گے، ٹھیک ہے. ہم اب ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. اس کے لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی کام ہے، ایک بندہ ہے ہمارے سامنے بیٹھا ہے، ہم کہیں گے یہ کام تم کرو گے ایک بندے، یا ہمارے سامنے کافی لوگ بیٹھے نا، ہم ان میں سے کسی ایک کو کہہ رہے ہیں کہ کام تم کرو گے، اس کے لفظ اور آئے گا. یا ہمارے سامنے کافی بندے بیٹھے، ہم ان میں سے کسی 2 کو حکم دے دیں کوئی کام کرنے کا، وہ کام آج کریں یا پھر کل کریں، اس کے لیے ہم اور لفظ استعمال کریں گے. یا ہمارے سامنے بندے بیٹھے ہیں، ان میں ہم کسی 3 بندوں کو حکم دیتے ہیں. دیکھیں فرق یہ جو پہلے 6 لفظ تھے اس میں بندہ ہمارے سامنے موجود نہیں تھا، اس کی غیر موجودگی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام جو فلاں بندے کریں گے، یہ کام جو فلاں 2 بندے کریں گے یا 3 بندے کریں گے. اب ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کام تم آج کرو گے یا پھر آنے والے وقت میں کرو گے یا کل کرو گے. مستقبل کال کے پرسوں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جب بھی ہو، تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھا اگر ہم ایک مثال ہمارے سامنے کافی لوگ بیٹھے ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک بندے کو حکم دے رہے ہیں کہ کام تم کرو گے، اب ہمارے سامنے لوگ موجود بیٹھے ہیں، اس کے لیے ہم کہیں گے تفعلوا. اب دیکھیں یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ جو یفعلوا تھا یہ بندہ ہمارے سامنے غیر موجود تھا، کسی غیر موجود آدمی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یفعلوا. اب ہمارے سامنے ایک ایسا بندہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے، موجود ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں تفعلوا، کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد. دیکھیں بندہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ جب بندہ غیر موجود تھا تو ہم نے یہ لفظ استعمال کیا، اب موجود ہے تو ہم یہ والا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اب وہی کام ہے، ہم کہتے ہیں کام تم 2 بندے کرو گے، اس کے لفظ آتا ہے تفعلان، کرتے ہیں کرو گے تم 2 مرد، ٹھیک ہے، یہ کام تم 2 مرد کرو گے. اب دیکھیں یہاں کیا ہم نے یوز کیا یفعلان، یہ غیر موجود کے لیے تھا، بندہ ہمارے سامنے موجود نہیں تھا، لیکن یہ لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم انہیں حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام تم آج کرو گے یا پھر آنے والے وقت میں کرو گے. اگر وہی کام ہم کہتے ہیں کہ کام تم 3 یا سب لوگ آج کرو گے یا کل کرو گے، اس کے لیے لفظ آتا ہے تفعلون. یہاں پہ آئے گا آپ کا یہ تفعلون، یہاں پہ آپ نے یفعلنا یوز کرنا ہے، ادروائز گردان غلط ہو جائے گی. تفعلون کرتے ہیں یا کرو گے تم سب مرد یا 3 مرد، ٹھیک ہے. اور یہاں میں کیا استعمال کیا تھا یفعلون، اور یہاں پہ آ گیا تفعلون. دیکھیں سمجھنے والی چیزیں، یہ غیر موجود اور یہ موجود ہیں، لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. اگر وہی کام ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اب عورتیں ہمارے سامنے ساری بیٹھے ہیں، وہ عورتوں خطاب کر رہی ہیں کہ کام بھائی آپ ایک عورت کرو گی یا 2 عورتیں کریں گی یا 3 عورتیں کریں گی.
اگر ہم کہتے ہیں کام تم ایک عورت کرو گی، ہمارے سامنے عورت بیٹھی ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے تفعلینا۔ اب دیکھیں یہاں نے کیا استعمال کیا تھا، تفعلو، یہ ہمارے سامنے موجود نہیں تھی یہ لڑکی، ہم ویسے ہی ڈسکس کر رہے تھے کوئی لڑکی ہے وہ کام آج کرے گی یا کل کرے گی، لیکن یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تم کرو گی، آج کرو گی یا پھر آنے والے وقت میں کرو گی، اس کے لفظ کیا تھا، تفعلینا۔ اب وہی کام ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کام تم 2 لڑکیاں کرو گی یا 3 لڑکیاں مل کر کرو گی، اس کے لیے لفظ کیا آتا ہے، تفعلان، کرتی ہیں کریں گی تم 2 یا تم سب عورتیں۔ یہاں بھی ہم نے ویسے تفعلانی استعمال کیا اور یہاں بھی وہی، اس میں کوئی چینجنگ لفظ میں نہیں آ رہی، لیکن گردان لکھتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اسی کا یہاں پہ یوز ہو رہا ہے۔ اگر ویسے کوئی بول دیتا ہے آپ کو یہ کام تم سب کرو گے، تو آپ کے ذہن میں اسی کا آنا چاہیے کہ اسی کا یہاں سے آئے، نہ کہ یہاں سے آئے، یہاں سے آئے۔ اگر وہی کام ہم کہتے ہیں کام تم 3 یہ سب عورتیں کرو گی، سب عورتیں مل کر کرو گی، تم سب، ان کا ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے لیے آتا ہے تفعلنا، جیسے یہاں ہے نا یفعلنا، اب یہاں کیا گیا تفعلنا، ٹھیک ہے، کرتی ہیں کریں گی تم سب عورتیں۔ اب اس گردان میں اب یہاں تک 12 سیغوں تک آپ یہ چیز دیکھیں، جو پہلے 6 سیغے ہم نے پڑھے مذکر کے اور مؤنث کے، اس میں کیا آ رہا تھا کہ بندہ ہمارے سامنے موجود نہیں تھا، نہ ہی لڑکی ہمارے سامنے موجود تھی، ہم ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کام وہ آج کریں گے یا کل کریں گے، ہم ویسے ڈسکشن کر رہے تھے اپنی۔ اور جو اب 6 سے جو آگے سیکھے چلے، اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ لوگ جو ہے ہمارے سامنے موجود تھے، ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ کام تم کرو گے، ایک مرد کرے گا ایک عورت کرے گی، لیکن ہم اگلے 6 سیکھوں میں بندے ہمارے سامنے موجود بیٹھے تھے۔ اب جو آخری 2 لفظ ہوتے ہیں افعلوا اور نفعلوا، افعلوا کا میننگ ہوتا ہے، یہاں تھوڑی جگہ کم اس لیے میں نہیں لکھا، افعلوا کا مطلب ہوتا ہے متکلم کے سیکھے ہوتے ہیں آخری 2 کہ کرتا ہوں یا کروں گی، میں ایک مرد یا میں ایک عورت، یعنی کہ عورت کے لیے اور مرد کے لیے سیکھا یوز متکلم ہے اپنا نام کہنے کے لیے، یہ تھا دوسروں کا نام کہنے کے لیے، اب یہ ہے اپنا نام کہنے کے لیے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، یا وہ میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی ہو سکتی ہے۔ نفعلوا اس کا مطلب یہ کہ ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یہ کام کریں گے، اپنا نام کہنا ہے۔ دیکھیں پہلے 6 سیکھوں میں بھی ہم دوسروں کا نام کہہ رہے تھے، وہ موجود نہیں تھے، اگلے 6 سیکھوں میں ہم دوسروں کا نام کہہ رہے تھے، وہ ہمارے سامنے موجود تھے۔ اب جو آخری 2 لفظ ہیں ان میں ہم اپنا نام کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مرد کام کرتا ہوں افعلوا، اگر ہم 2 عورتیں کام کرتی ہیں یا 2 مرد کام کرتے ہیں وہ کیا ہے نفعلوا۔ اب اس کے ساتھ جو ہے میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ جیسے یہ گردان ہے نا یفعلوا، اس طرح سے لفظ ہے نا یفعلوا، تو اسی طرح سے اگر ہم کوئی اور لفظ بنانا چاہیں، جیسے یہ لفظ فعالہ سے نکل ہے، اگر کوئی ایک لفظ ہے، جیسے مثال لے لیتے ہیں یفتح، ٹھیک ہے، فاتح سے اگر ہم بنا لیتے ہیں کہ لفظ ایک فاتح ایک لفظ ہے، اس طرح سے فاتح، اس سے ہم ایک لفظ بناتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ہو گیا نا فعل ماضی کا لفظ ہے، فاتح 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 فاتحت فتحتا فتحنا، اس کے گردان ہم اس طرح سے بنائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کو فعل مضارع میں کنورٹ کریں گے، اس کے شروع میں بھی ہم یا لگا دیں گے، یہ کیا بن جائے گا یفتح، اس کے ذریعے کہ یفعلوا، اب یفتح یہ لفظ بن گیا، اگر ہم اس لفظ کو اس گردان میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی دروازے، یفتح فاتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، تو یفتح کا مطلب بھی وہی رہے گا، کھولنا ہی رہے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام، یہ جو ایک دروازہ ہے اس کو ایک مرد کھولتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے یہاں یفتح، اگر ہم کہتے ہیں کہ اس دروازے کو 2 لوگ کھولتے ہیں یفتحانی، اگر ہم کہتے ہیں یہ دروازہ 3 لوگ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، فیوچر کی بات ہوتی ہے، یہاں بھی آئے گا کھولتا ہے یا کھولے گا، کھولتے ہیں یا کھولیں گے وہ 2 مرد، اور یہاں بھی وہی آئے گا کہ کھولتے ہیں یا کھولیں گے تم سب مرد، کہ کوئی دروازہ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی گیٹ ہے، تو کیا کہیں گے یفتحون۔ اس میں سمجھانے والی بات یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو اگر آپ فعل مضارع میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں، زیر زبر وہی کی وہی رہتی ہے، صرف کیا ہوتا ہے اس میں جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کنورٹ کر دیا، یفتحون یفتحو، یفتحان یفتحون، تفتحو تفتحان یفتحنا، تفتحو تفتحان تفتحون، تفتحین تفتحان تفتحن، افتحو نفتحو افتحو نفتحو، یعنی دیکھیں زیر زبر پیش وہی کی وہی رہتی ہے، صرف میننگ میں چینج ہوتا ہے کسی نئے لفظ کہنے سے، اور اس لفظ کو جو ہے ہم آسانی سے کسی بھی گردان میں کنورٹ کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے یفتحو کیا، یفعلوا، یفتحو، یفتحانی، یفتحون، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس لفظ کوئی بھی لفظ آپ لے لیں، ضرب یضرب یضربو لے، یضربو یضربانی یضربون،
तजरीबू तजरीबानी यजरबना, तजरीबू तजरीबानी तजरीबूना, तजरीबीना तजरीबानी तजरबना, तफअलीना तजरीबीना। अजरबू अफअलू से क्या बन गया है, अजरबू और नजरबू, नफअलू से अजरबू। ठीक है, बताने का मकसद आप किसी भी लफ्ज़ को गर्दान में कन्वर्ट कर सकते। जजरीबू इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब होता है मारना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मारता है या मारेगा वो एक मर्द, मारते हैं मारेंगे वो दो मर्द। देखिए मीनिंग जो भी मीनिंग होगा, अगर हमें कोई भी लफ्ज़ दिया जाता है कि आप जो है मिसाल पे आप कहें कि दो लोग जो मदद करते हैं करेंगे, पहले तो हम मदद करने की अरबी ढूंढेंगे, उसकी अरबी क्या होती है। अब मदद करने की अरबी क्या होती है, नासारा, ये वाला लफ्ज़ होता है नासारा, नासारा। अब हमें किसी ने कहा कि आप बनाएंगे दो लोग मदद करते हैं, आप बताएं कौन सा लफ्ज़ आएगा। हमने कहा भी पहले हमने सोचा कि मदद करने की अरबी क्या होगा, फिर नासारा, फिर नासर को हम कन्वर्ट करेंगे फेल मुजारे में। ठीक है, क्योंकि यन सरू हम कहेंगे यन सरानी, इनको दो लोग मदद करते हैं आने वाले वक्त में करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इस लफ्ज़ को भी इस सारे गर्दान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको ये गर्दान जो है समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इससे फेल अमर बनाएंगे। फेल अमर बनाने का तरीकाकार भी यही है, हम पूरी ये गर्दान लिखेंगे, जस्ट दो चेंजिंग करनी होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यही चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।